جو ہی یہ خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان دربار خلافت میں پیش ہوا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدرے بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ بال، ہلکی باریک بوئیں، دراز پلکیں، سرمگئی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور اولو جیسے شفاف دندان اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر حسین چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ حاضرین اسے دیکھتے اور بار بار تھکتے نہ تھے۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دوشیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ نے خواتین کو اس کے دلربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر مونڈنے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارہ نہ تھا، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگئی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگیں اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم تو خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہمنشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حضرت عمر حسب معمول دارالخلافہ کی گلی کوچوں میں گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شعروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے، نوخیز ہے، خوب روح ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں بھی کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ، تو ان کے حکم سے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے۔ جب حاضرین نے آپ کے مضبوط کاٹھ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی یہ ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں آپ کی خوبصورتی کم کرنا چاہی تو آپ پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے، اور انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کے تیز نگاہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رخت سفر باندھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا عزم مصمم کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج سلمی کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں جہاں اندھیرا ہو جاتا اور کھانا پینا بھول جاتی اور اس کے متعلق موہوم خطرات میں گر جاتی، اور جو ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا تو اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا بسانا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المومنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المومنین سے پوچھا بھی کہ امیر المومنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میری طرف دیکھنے میں میرے کسی طرح کے قول و فعل کا دخل ہے تو بتا دیجئے۔ لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے نوجوان، یہ میرا انتظامی حکم ہے جو حتمی ہے۔ امیر المومنین نے بصرہ کے گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے اور گزر بسر کے لیے جاگیر الاٹ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سپرد کیا
اور خود اونٹ پر سوار ہو کر طویل و عریض صحراؤں اور بلند و بالا پہاڑوں کے دروں کو عبور کرنے لگا اور کئی دنوں کی صعوبت سفر برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ نصر بن حجاج سلمی کے بصرہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈھال ہو گئی، کیونکہ اس کے اس اطاعت شار بیٹے نے اسے ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا اور اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اب اسے کمی تھی تو صرف اپنے لخت جگر کے دیدار کی کمی تھی، جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ وہ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہ چاہتی تھی اور نہ ہی اس میں بیٹے کو بزور بازو واپس بلانے کی ہمت تھی۔ البتہ ایک دن اس نے جرأت کر کے امیر المومنین کو مسجد جاتے ہوئے راستے میں جا لیا اور کہا، اے امیر المومنین، میں روز قیامت اللہ کے سامنے دوزانو ہو کر آپ کے ساتھ جھگڑوں گی۔ آپ تو اپنے بیٹے عاصم اور عبداللہ کے درمیان سوتے ہیں، جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع و عریض صحرا اور سنگلا کوہستان موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے نصر بن حجاج کی ماں، نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں عاصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی، جبکہ انہوں نے تیرے صاحبزادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر بڑی خاتون صبر کے گھونٹ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی اور امیر المومنین نماز پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ اس عرصے میں نصر بن حجاج سلمی کو بوڑھی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی، چنانچہ اس نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا کوئی پیغام لے کر بصرہ تشریف لے آئے اور وہ اپنا کام مکمل کر کے مدینہ منورہ واپس ہونے لگے تو ان کے منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بھیجنا چاہے وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافہ میں بند کر کے ان کے حوالے کر دی۔ چند دنوں بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المومنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلام مسنون کے بعد بیچارے جلا وطن نصر بن حجاج کے اشعار نظر پڑے۔ امیر المومنین نے یہ پڑھ کر فرمایا کہ میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین پر اللہ رحم فرمائے، آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے کہ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی زلف گرا گیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمشنر مجاشہ بن مسعود سلمی کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخودار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا، چنانچہ یہ کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ اس کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آتا۔ اسی دوران اس کی بیوی خزیرہ، جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اگر نیچے ہو تو تجھے ہتھیلیوں پر اٹھا لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کے یہ الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے میں بھی اللہ کی قسم کہنے کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا تھا کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے۔ مشجع نے کہا کہ تیرا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں بھی اس بات کا جواب نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مشجع نے کہا، یہ بات بھی غلط ہے، تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب ہے اور تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا جواب ہی ہوں۔ اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کر کے رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکرٹری سے پڑھوایا تو پتہ چل گیا کہ خزیرہ کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کے افشا ہونے کا علم ہوا تو وہ مارے شرم کے زمین میں گڑ گیا اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اسے بستر سے اٹھنے کا یارہ نہ رہا اور لاغر ہو کر چوزا ہو گیا۔ جب مشجع بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی خزیرہ سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخودار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، شاید کہ اسی طرح ہی اس کی صحت بحال ہو جائے۔ خزیرہ نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مشجع بطور شوہر ہونے کے بھی اس بات پر اصرار کیا تو وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔
بعد ازاں مسجان نے حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے تو امیر المومنین نے اسے مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوایا تھا، چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو بصرہ سے فارس بھجوا دیا جہاں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی گورنر تھے، چنانچہ یہ وہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبہ یا گاؤں میں آباد ہو گئے، اور اسے وہاں آباد ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں یا قصبہ کے سردار کی بیوی اس پر مر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپے ملنے کے پیغام بھیجنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمی کو اپنے ہاں بلایا اور اس نئے قضیے پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں ارض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا اور تم لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے نہیں ٹھہرنے دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی سرزمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص نے یہ صورتحال امیر المومنین کو لکھ بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب امیر المومنین شہید ہوئے اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی سے ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔